Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو بھائی شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین, علامہ البانی ہماری سراخوں پر, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ان کا فتویٰ اجماع امت کے خلاف قابل قبول نہیں ہے. 3 طلاق کو ایک کہنے میں بن باز کا فتویٰ اجماع امت کے خلاف ہے. کوئی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے جنہوں نے 3 کو ایک کہا ہو رخصتی کے بعد, کوئی ایک بھی نہیں ہے. چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. عام موضوع کے بارے میں چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ اس پہ مسا جائز نہیں ہے. اسی طرح بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق ہے, وہ گھر میں داخل ہو گئی تو کہتے ہیں قسم کا کفارہ ادا کر لو, طلاق نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بھی اجماع امت کے, بولو بھائی, خلاف. کوئی ایک صحابی سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے. پوری امت کا اجماع رہا ہے صدیوں تک, گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ چند مسائل اور بھی ہیں ان کے, تو ان کو تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ان کے خیریں, ان کی جو خیریں ہیں, جو خیر کے کام انہوں نے کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت کے دن بھی تو تولا جائے گا نا اعمال کو. تو یہ نہیں ہوتا کسی کی غلطی کی بنیاد پر آپ اس کو بالکل ہی دائرہ اسلام سے نکال دیں یا گمراہوں میں داخل کر لیں. لیکن عوام کا کیا, میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. ایک صاحب آئے یہاں پہ ملنے کے لیے, طلاقیں دے دی تھیں. آج کل یہ بہت ڈرامے دیکھ رہے ہیں نا, طلاقیں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 3 طلاقیں دے کے آئے, میں نے ایک مسئلہ بتا دیا, بیوی حرام ہو گئی ہے. تو کہنے لگے وہ بن باز کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, یعنی ایک طلاق ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ کسی کی تقلید کرتے ہو, کہہ رہے میں تقلید نہیں کرتا کسی کی. میں نے کہا پھر بن باز کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بن باز کا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کے فتوے کو نہیں, آپ نبی کے عمل کو فالو کر رہے ہو نا. تو آؤ پھر اس پہ بات کرتے ہیں بیٹھ کے. پھر میں نے کہا یہ بن باز اور یہ ابو حنیفہ یہ درمیان میں نہیں آنے چاہیے پھر, ٹھیک ہے نا. پھر یہ نہیں کہ ان کا فتویٰ ہے تو فلانے کا فتویٰ, یہ سب فضول چیزیں ہیں. سیدھی قرآن و حدیث کی بات کرو. میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے. تو صحیح مسلم میں بالکل اسی طرح کی حدیث ہے کہ نبی کے دور, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں بھی ہم متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. میں نے کہا کیا اس دلیل کی بیس پر متا جائز ہو گیا ہے؟ بھائی متا تو بہت ہی گندی چیز ہے نا, زنا ہی ہے. میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی ہے. تو وہ کہنے لگے جواب میں کہ وہ تو اسی دور میں حرام بھی ہو گیا تھا. متا جو ہے نا نبی کے دور میں کیا ہو گیا تھا؟ حرام. تو میں نے کہا پھر اس پر بات چلتے ہیں, اگر 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3, نبی کا فیصلہ یہ کہ 3 ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, نبی کا فیصلہ یہ, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ فیصلہ بھی نبی کے دور میں, بولو نا بھائی, ہو چکا تھا اگر حدیث ہی سے ثابت ہو. میں نے کہا جیسے متا نبی کے دور میں ہوا ہے, نبی کے حکم سے نہیں ہوا, تو ایسے ہی اگر کوئی صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ نبی سمجھ رہے تھے یا ابو بکر سمجھ رہے تھے. موطا امام مالک کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس, اچھا اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, وہی حدیث کے راوی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مرد اپنی بیوی کو درجنوں طلاقیں دیتے تھے, پھر بھی رجوع کا حق حاصل تھا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں, الطلاق مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تیسری دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. اس کے بعد یہ جاہلیت کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. تو جیسے متا زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی, مگر نکاح کی آیتوں نے اس رسم کو ختم کر دیا, مگر پھر بھی جاہلیت کے کچھ رسومات باقی رہ گئیں. تو بعین ہی اسی طرح نبی کے دور میں زمانہ جاہلیت سے ایک چیز چلی آ رہی تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا. یہ حکماً ایک سمجھی جاتی تھیں, جیسے ایک کے بعد ہوتا ہے نا, لیکن الطلاق مرتان نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ ختم. اور یہ عبداللہ بن عباس ہیں, یہ حضرت عائشہ, راوی کا نام میں بھول رہا ہوں, ان سے صراحتاً صحیح حدیث منقول ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی جیسے حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کوئی جدید کام نہیں کیا تھا, حضرت عمر نے بھی 3 کو 3 کہہ کے کوئی جدید کام نہیں کیا, وہی کام کیا جو جس کو نبی کر چکے تھے. اور بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں,
اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دی ہیں لعان کے بعد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داؤد میں آتا ہے, اس کو نافذ قرار دیا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اس کا یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نبی کا نافذ قرار دینا اس کی علامت ہے کہ نبی نافذ کریں گے تو ہوگی, ورنہ اب کھینچ تان کے کچھ بھی بناتے چلے جاؤ بھائی بیٹھ کے. بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ لعان سے ہی نکاح ٹوٹ چکا تھا تو وہ 3 طلاقیں دینا اس کا کوئی معنی نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے 3 دے دی. اب بات چل پڑی ہے تو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے لعان کیا. لعان کا مطلب ان کی زوجہ نے کہیں بدکاری کی تو انہوں نے بیوی پہ الزام کی, نہیں کی, الزام لگایا کہ یہ ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ, گواہ نہیں تو 4 قسمیں اٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 قسمیں اٹھاؤ, کہ اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے. بیوی بھی قسمیں اٹھاتی ہے یہ بھی. تو جب دونوں نے قسمیں اٹھا لیں, بیوی نے کہا میں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا انہوں نے کیا ہے, تو اس لعان کے بعد حضرت اویمر اجلانی نے فرمایا کہ کذبت علیہا ان امسکتها یا رسول اللہ, اگر میں ابھی ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب میں نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. فطلقها ثلاثا, نبی کے حکم دینے سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دی انہوں نے. اور وہ 3 طلاقوں کو کیا سمجھا گیا, کیونکہ ان امسکتها, اگر میں ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں, تو ان کو پتا تھا نکاح سے نکالنے کے لیے 3 دینی پڑیں گی, ایک سے نہیں نکلیں گی. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لعان جو ہے نا, جب میاں بیوی ایک دوسرے پہ لعان کرتے ہیں تو نکاح تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا ان کا, حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ نکاح ان کا ختم ہو گیا تھا. یہاں 2 لعان کے واقعات ہیں, بعض ہمارے اہل حدیث حضرات ان دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. ایک اور صحابی سے یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے طلاق نہیں دی, ان کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے فرقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے دونوں میں تفریق کرا دی. تو فقہا یہی کہتے ہیں کہ جہاں لعان ہوگا یا تو شوہر خود طلاقیں دے, خود نہیں دیتا تو جج کیا کرے گا, قاضی درمیان میں تفریق کرا دے گا ان کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بخاری کی اگر وہ 3 ایک سمجھی جاتی ہوتی تو وہ حضرت وہ یہ کیوں کہتے اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر میں ان کو نکاح میں باقی رکھوں تو جھوٹ بول رہا ہوں میں, اس کا مطلب ہے میں جھوٹا الزام, تو نکاح سے نکالنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ, بولنا بھائی 3 دے رہے ہیں. اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. اس میں کوئی فرق نہیں کیا کہ گھٹی ہو یا الگ الگ ہو, کوئی فرق نہیں. یہ تو فرق بعد میں لوگوں نے نکالا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں, یہ تو میں ایک ٹاپک ابھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ تو یورپ میں پھیل گیا مسئلہ, طلاقیں دھڑ دھڑ دے دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لا کے لوگ رکھ رہے ہیں. اس بارے میں اہل حدیث کا فتویٰ کالعدم ہے, باطل ہے, اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود صحیح مسلم کی جو حدیث کے راوی ہے نا, جو کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, عبداللہ بن عباس, ان کا صحیح سند سے فتویٰ, ان کے پاس ایک شخص آیا 3 طلاقیں دے کے انہوں نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. وہ ایک اہل حدیث عالم سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا دیکھو قرآن میں کہاں ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, قرآن میں تو ہے کہ تیسری دے دی تو بیوی کیا ہے, حرام. انہوں نے کہا مرتن میں آتا ہے 2 مرتبہ ہے بھائی, تو اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ الگ الگ مجلس میں ہو. اچھا اہل حدیث کا یہ مذہب نہیں ہے الگ الگ مجلس میں 3 دینے سے بھی ایک ہوتی ہیں ان کے ہاں. یہ کہتے ہیں 1 مہینے کا وقفہ ضروری ہے. اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حدیث رکانہ, وہ بالکل سند کے لحاظ سے اتنی لنگڑی لولی سند ہے, اس کی سند کوئی پڑھ کے دکھا دینا تو اس میں راوی کا نام ہی شارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے صحابی سے منقول ہے, ایسے شخص سے منقول ہے جو نبی کے دور میں, جن کو ابو رکانہ سے ہے, وہ ایک حدیث میں ابو رکانہ آتا ہے, ایک میں رکانہ آتا ہے. جس حدیث میں آتا ہے 3 کو 1 قرار دیا, وہ ابو رکانہ سے ہے جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے. اتنے بڑے بڑے بلینڈر ہو رہے ہیں, اور طلاق کے مسئلے میں آپ ایسی لنگڑی لولی روایتوں کو لے کر کیا کر رہے ہو کہ ایک حرام کو کیا کر رہے ہو, حلال کر رہے ہو. ایسی لنگڑی لولی روایتیں. اس میں جو صحیح سند سے مروی ہے نا, جو حضرت رکانہ سے بے غبار سند ہے, اس میں آتا ہے کہ 1 کی نیت سے دی تھی, پھر نبی نے ان سے قسم اٹھوائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری نیت 1 کی تھی, پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 1 ہے. 1 کی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربوں کی عادت تھی بعض دفعہ ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. جیسے آپ نے سانپ دیکھا نا, آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ, ہے وہ 1 ہی, تو وہ 1 طلاق دیتے تھے, نیت کرتے تھے 1 دے رہے ہیں, بیوی کو سنائی دینا اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے. تو نبی کا قسم اٹھوانا اس کی علامت ہے کہ اگر ان کی 1 کی نیت نہ ہوتی تو خود بخود 3 ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں جو حضرت عمر نے 3 کو 1 قرار دیا نا, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ حضرت عمر کے دور میں اب وہ دیانتداری کا رواج نہیں رہا تھا, تو انہوں نے کہا اب کوئی 3 دے گا تو ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے, اس کی نیت پر اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ ایسے تو کوئی بھی دے کے بول دے گا میری نیت ایک کی تھی. ورنہ یار یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام بیوی کو حلال کر رہا ہے, حضرت عمر سیاستاً اس کو کیا کر دیں, حرام کر دیں. کوئی کامن, یہ دین میں تحریف ہے, یہ سیاست تھوڑی ہے. اتنا بڑا جرم حضرت عمر کریں اور پھر پوری امت اس پہ خاموش رہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ عورتوں کا مہر جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں اس کو کم کروں گا. ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دو, تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی مہر میں 400 درہم مقرر کروں گا. فوراً حضرت عمر نے فرمایا کہ مرد سے غلطی ہوئی, وہ اصابت المرأہ, عورت نے کیا کہا, صحیح کہا. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہو مہر میں. تو وہاں تو عورتیں نہیں چھوڑتی تھی بھائی, وہ کھڑی ہو جاتی تھیں. ادھر ایک حلال بیوی کو حضرت عمر حرام کر رہے ہیں, پورے صحابہ خاموش ہیں, ٹھیک ہے نا. خود عبداللہ بن عباس بھی خاموش ہیں جو 3 طلاق کو ایک کہنے والی روایت نقل کر رہے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا قرآن میں تو صاف لفظوں میں آتا ہے کہ تیسری کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. سورۃ طلاق میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایمان والو اکٹھی 3 طلاقیں مت دیا کرو, وقفے سے دیا کرو. اور اس کی اللہ نے وجہ یہ بیان کی کہ رجوع کا موقع رہے گا تمہارے لیے, لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اللہ اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اکٹھی مت دو, وقفے سے دو, تاکہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. اتنی واضح آیت کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اکٹھی دینے میں رجوع کا حق نہیں رہے گا. اور اس آیت سے عبداللہ بن عباس طلاق کے مسائل میں استدلال بھی کرتے تھے. اسی آیتوں میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا, اس نے 3 دے دی تھی, انہوں نے فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرا, تیرے لیے اللہ نے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. یہ جو حدیث کی سند ہے نا, یہ بخاری جیسی سند ہے عبداللہ بن عباس کے اس قول کی, اتنی مضبوط سند ہے. وہ قرآن کی آیت بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں. اگر یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہوتا تو وہ کہتے عمر نے تیرے لیے راستہ نہیں رکھا. اتنے واضح دلائل کے بعد بھی آپ کہتے ہو 3 ایک ہوتی ہیں. یہ قرآن و حدیث نہیں ہے میرے بھائی, یہ قرآن و حدیث نہیں ہے. یہ امت کو آپ ایک بے لگام, وہ یورپ میں کیا تماشے ہو رہے ہیں, امریکہ میں وہ ادھر طلاق دی, وہ ادھر فتویٰ دے رہے, ایک ہوئی ہے, وہ ادھر فتویٰ دے رہے 3 ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ایک بھی نہیں ہوئی ہے. عجیب تماشا بن گیا, مذاق. بیوی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اپنے مطلب کا فتویٰ لے آتی ہے, نہیں رہنا چاہتی دوسرا فتویٰ لے آتی ہے. یہ ہے ان 4 فقہ سے ہٹنے کا نتیجہ. یہ تباہی ہے جس پر امت نے, علماء نے پہلے تنبیہ کر دی تھی, امت بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائے گی. قرآن و حدیث کے نام پہ ہر ایک کو امت کو بے لگام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو ریسرچ ہو چکی ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا, تباہ ہو جائے گی امت. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف طور پہ فتویٰ دیا کہ فرمایا انک ہاں ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. پھر انہوں نے قرآن کی طلاق والی آیت پڑھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ نے کہا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. ان عمک لم یتق اللہ, تیرا چچا جس نے طلاق دی وہ اللہ سے نہیں ڈرا تو اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اتنی واضح آیتوں کے بعد تو ہاں وہ ایک اہل حدیث عالم سے میری بات ہوئی, میں نے کہا قرآن میں اتنا واضح ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اللہ تو حکمت بیان کر رہا ہے کہ اکٹھی نہ دیا کرو. اکٹھی دینا غلط ہے. حکمت کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بعد ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا چلیں, یقیناً نبی نے زیادہ سمجھا. تو نبی نے کہا, انہوں نے کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں. میں نے کہا اس کا یہ مطلب کہ نبی 3 کو ایک کہتے تھے, یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ تو متا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ متا نبی کے دور میں ہوتا تھا, ہے بھائی. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے, صحیح حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے, ادھر تک, ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ سب مانتے ہیں کہ تیمم کہاں تک ہوتا ہے. تو ایسے تو نبی کے دور میں اور بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. نبی سے تو دکھاؤ نا صراحتاً, نبی سے نہیں دکھا سکتے. دوسرے میں نے کہا چلو فرض کرو کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, فرض کرو. تو جیسے آپ مجھ کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ قرآن کو نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے, تو ایسے ہی میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ نبی کی بات کو صحابہ نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے. میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ میرا پورا کلپ بنا کے ریکارڈ نہیں کیا نا بیٹا, اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں میں. یہ میں اتنا جو دماغ کھپا رہا ہوں نا, بلا وجہ نہیں کھپا رہا, کیونکہ اللہ کے حلال کو لوگوں نے, اللہ کے حرام کو لوگوں نے حلال سمجھنا بڑے دھڑلے کے ساتھ شروع کر دیا ہے. دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں, اہل حدیث سے فتویٰ لا کے بیگم کو گھر میں رکھ لیتے ہیں.
کوئی سعودیہ کا فتویٰ لا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے فتویٰ لا رہا ہے, کوئی فلانے سے فتویٰ لا رہا ہے. تو بس خواہشات نفسانیہ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. عورت کو اگر عورت پسند نہیں کرتی میاں کو, وہ اپنے مطلب کا لے آئے گی, ٹھیک ہے نا, اور میاں کو ندامت ہو رہی ہے یار میں نے کیوں 3 دے دی, وہ اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے گا, وہ سلفی علماء سے لے آئے گا, وہ انٹرنیٹ پہ سب چیزیں مل رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے بھائی, جو محدثین محققین گزر چکے ہیں بس اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی. قرآن و حدیث انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں دلائل کی دنیا میں بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں. دلائل کا پلڑے میں بھی ائمہ اربعہ کا پلڑا بھاری ہے. کسی دلیل والے سے بیٹھے نا تو ہم بات کلپ بازی نہیں ہوتی ہم سے, صحیح ہے نا. تو ریفرنس جتنے ہیں سب پتہ ہے ہمیں کیا, اور ریفرنس کے نام پہ کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو میری عادت نہیں ہے فروئی مسائل میں اس اسٹائل کی, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو خام خمے جو ہے نا امت میں ایک بلا وجہ کی ایک اختلاف پھیلا دیا گیا ہے. ورنہ میں اختلافی مسائل میں یہ میرا اسٹائل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی رائے ہے یہ بھی رائے ہے. ایک تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے, چھوٹا نہیں ہے. دوسرا اجماعی مسئلہ ہے بھائی. تو میں دعوے سے کہتا ہوں اہل حدیث علماء کی خدمت میں, ہم کبھی آپ پہ الزام نہیں لگاتے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں, یا آپ جان کر, یقیناً آپ سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے, حق تلاش کرنے میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی ایک صحابی سے دکھا دو, ضعیف سند سے دکھا دو, جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ضعیف سند دکھا دو یار. نہ ضعیف سند ہے نہ صحیح سند. اور ہم آپ کو بہت سارے صحابہ سے ایسی سندوں سے جن کو آپ کبھی بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے ان سے دکھائیں گے کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 3 کہا ہے. صرف ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عباس جن سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ وہ 3 کو 1 کہتے تھے. وہ میں اس کی حقیقت بیان کر دوں تاکہ اس سے کوئی متاثر نہ ہو. وہ ایک کلمے کی 3 طلاق ہیں, ایک مجلس کی نہیں ہے. ایک کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی کلمے میں بھی یوں کہے تمہیں 3 طلاق, اور ایک ہی ہوتا ہے یوں کہے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. تو یہ جو اس طرح سے طلاق ہے نا, رخصتی سے پہلے بیوی کی بھی رخصتی نہیں ہوئی, ایسی طلاق میں صحابہ کا اختلاف تھا کہ اکٹھی ایک کلمے سے نکال دی تو 1 ہوگی یا 3 ہوں گی. اگر رخصتی سے پہلے کسی نے بیوی سے کہا نا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تو بالاتفاق 1 ہوتی ہے رخصتی سے پہلے. لیکن اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاق ہیں تو پھر 3 ہوں گی 1 ہوں گی. اس میں صحابہ کا اختلاف تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس میں صحابہ کا کیا تھا؟ اختلاف تھا کہ 3 ہوں گی کہ 1 ہوں گی. وہ کیوں تھا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ پھر بحث لمبی ہو جائے گی. رخصتی سے بعد میں نہیں ہے, تو اس میں ایک کلمے کا ذکر ہے, ایک مجلس کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مجلس نہیں ہے. اور عبداللہ بن عباس سے بالکل بے غبار سند سے ثابت ہے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی, ابو داؤد کی حدیث ہے, بالکل صحیح سند ہے اس کی. سب اہل حدیث بھی مانتے ہیں صحیح سند ہے, مگر وہ یہی کہتے ہیں ہم نے نبی کے فتوے کو فالو کرنا ہے, عبداللہ بن عباس کے فتوے کو فالو نہیں. اس میں صاف آتا ہے کہ ایک شخص آئے, میرے چچا نے اپنی بیوی کو کئی طلاقیں دے دی, انہوں نے فرمایا تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی. قرآن کی آیت بطور دلیل کے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. یہ سورۃ طلاق کی آیتیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی اپنی زبانوں کو لگام دو. ہاں, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نبی نے زیادہ اچھا سمجھا ہے, تو صحابہ نے نبی کی باتوں کو آپ سے بھی زیادہ اچھا سمجھا ہے. کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے, نہ تابعین سے. حضرت طاؤس سے ایک روایت ہے کہ وہ اس طلاق کو طلاق نہیں مانتے تھے جو شریعت کے خلاف ہو, اس میں بھی ایک مجلس کا نہیں ہے. تو اس کا بھی صاف مطلب یہ ہے, کیونکہ حضرت طاؤس سے 3 کا 3 کہنا بھی منقول ہے, تو وہ یہ ہے کہ وہ اس طلاق کو غیر شرعی طلاق مانتے تھے. یعنی وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت طاؤس اس طلاق کو طلاق مانا کرتے تھے جو اس طریقے سے دی جائے, کیونکہ اسلاف میں اس میں بھی اختلاف تھا کہ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے, امام شافعی کے یہاں تو اکٹھی 3 دینا جائز ہیں, لیکن جمہور کے یہاں جائز نہیں ہے. تو وہ بھی واضح نہیں ہے. علامہ, میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں بس یہ بات کر کے, یہ مسئلہ سب سے پہلے شروع ہوا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7ویں صدی ہجری میں. انہوں نے کہا 3 1 ہوتی ہیں. انہی کی اتباع کی علامہ ابن قیم نے, انہوں نے بھی کہا 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. انہی کی اتباع کی انہی کے شاگرد نے علامہ ابن رجب نے, انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا 3 1 ہوتی ہیں. لیکن علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کو پھر احساس ہوا کہ اس میں میرے شیخ ابن قیم اور ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی ہے.
انہوں نے مزید تحقیق کی, رجوع کا اعلان کیا, اور ایسا خاندانی رجوع کیا نا انہوں نے کہ ان کے الفاظ ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. یہ ان کے الفاظ ہیں. یقین کر لو کہ کسی ایک صحابی, کسی ایک تابعی, ائمہ سلف میں سے, جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ خوب سنیں, سلف کے اماموں میں سے کسی ایک سے بھی صراحت کے ساتھ یہ منقول نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے اکٹھی 3 دے دی تو 1 ہوگی, کہیں بھی نہیں ہے. اجماع امت ہے اس پر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کہاں سے بات چلی تھی, وہ میں کیا بات لے کے چلا تھا, ادھر کدھر سے آ گئی. تو یہ موضوع پہ مسا ہو گیا, یا یہ امت کے اجماعی مسائل ہیں بھائی, ان میں چھیڑ چھاڑ کی چندہ ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث ائمہ اربعہ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو میں واقعہ مکمل کر دوں, وہ جو آئے تھے نا 3 طلاق بن باز کا فتویٰ, میں نے کہا قرآن حدیث میں تو یہ تو کہہ رہے ہیں بن باز نے حدیث سے فتویٰ دیا. میں نے کہا اس کا مطلب آپ بن باز کو فوکس کر رہے ہو زیادہ. وہ کہہ رہے ہیں وہ سعودیہ کے مفتی اعظم ہیں, فلانے تھے, دمکان, وہ بڑے عالم تھے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی وہ نہیں. میں نے کہا پھر ان کا ایک اور فتویٰ بھی ہے, پھر فالو کرنا ہے تو پھر پورا فالو کرنا. ان کا فتویٰ ہے جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے. یہ بن باز کا فتویٰ ہے, اور امام احمد بن حنبل کی بھی یہی رائے ہے. اور میں نے کہا حدیث اس پر بھی موجود ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی امر کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو. صحیح حدیث موجود ہے. میں نے کہا پھر اس کو کیوں فالو نہیں کر رہے؟ اس میں تو کہتے ہیں امام حنیفہ کہتے ہیں کافر نہیں, کفر کے قریب چلا جاتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کفر کے قریب چلا جاتا ہے. امام مالک کہتے ہیں کفر کے قریب چلا جاتا ہے. امام احمد کہتے ہیں واقعی کافر ہو جاتا ہے. یہاں حدیث بھی نظر نہیں آ رہی, امام کی تقلید بھی نظر نہیں آ رہی. تو مجھے پتا تھا یہ نمازی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی, میں نے کہا چاروں ائمہ کے قول, تینوں امام جو آپ تو وہ تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے نا, یہ تو فوراً مسلک ہی اس وقت چینج ہوتا ہے جب طلاقیں دے کے آتے ہیں, اس وقت چینجنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ کا جو ابھی جو فقہ آپ نے چینج کیا ساری زندگی تو حنفی تھے, تو اس میں تو پھر بھی یہ ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی توبہ کر کے دوبارہ شروع کر دو. میں نے کہا جس کو آپ فالو کر رہے ہو نا ان کے ہاں تو آپ کا نکاح ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بیوی نے فجر چھوڑ دی جان کر, نکاح پھر ٹوٹ گیا, تو سارے دن بیٹھ کے نکاح ہی پڑھاتے رہو گے. میں نے کہا تو کہنے لگے نہیں میں اس بارے میں ان کی رائے کو نہیں مانتا. میں نے کہا پھر آپ خواہشات کے غلام ہو, آپ کا مقصد قرآن و حدیث نہیں ہے بھائی, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.